بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی. دوستو، ہم خلیفے کی تخلیق کی ترکیب اور ترتیب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. سابقہ گفتگو میں ہم نے خلیفے میں جو اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اس روح کی اقسام کے حوالے سے معلومات لی. روح کی دو اقسام ہم نے جانی، ایک روح سماوی، دوسری روح ارضی. ان دو ارواح کے ناموں کے حوالے سے تو آپ نے جان لیا، لیکن ان دو ارواح کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے جب تمام دنیا کی ارواح کو تخلیق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پہ انہیں رکھ دیا، اور اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان میں سے کچھ ذرات چمک رہے تھے اور کچھ سیاہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، جو ذرات چمک رہے ہیں یہ تیری صالح اولاد ہے، اور جو ذرات چمک نہیں رہے، سیاہ ہیں، وہ تیری نافرمان اولاد ہے. تو یہ دو اقسام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دی تھی. ان دو اقسام کے نام کل ہم نے اپنے سبق میں معلوم کیا کہ جو چمک رہے تھے ذرات وہ روح سماوی کے تھے، اور جو سیاہ ذرات تھے وہ روح ارضی تھی. تو خلیفے کا کام یہی ہے کہ جو روح سماوی والے ہیں ان کے لیے خلافت مختص کی گئی ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ روح ارضی والوں کو بھی اس نور سے منور کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے عشق کی دولت سے سرفراز کریں. آج ہم روح کی 3 اقسام اور پڑھیں گے کہ جو اس جسم کو ضرورت تھی، ظاہری جسم کی جو ضرورت تھی، ظاہری جسم کی ضرورت کے حوالے سے، پھر چاہے وہ روح سماوی ہو کسی میں یا کسی کو روح ارضی عطا ہوئی ہو، ان دونوں کی صورت میں 3 اقسام کی ارواح اور اسے نصیب کی گئی. 3 ارواح سے مزید اسے مزین کیا گیا تاکہ یہ دنیاوی زندگی، یہ اس ناسوت کی زندگی، اس عالم فنا کی زندگی کو بھی یہ انجوائے کر سکے. اس روح زمین کے جو قواعد ہیں، اس روح زمین کے جو معاملات ہیں، اس روح زمین کا جو مزاج ہے، اس روح زمین پر رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے لیے ان کو اسے ان 3 ارواح کی ضرورت تھی. ان 3 ارواح کا نام یہ ہے. پہلی تو ہے روح جمادی، دوسری ہے روح نباتی، اور تیسری ہے روح حیوانی. اب روح جمادی کی ہم بات کریں گے تو روح جمادی ایک ایسی روح ہے جس نے انسان کو جوڑا ہوا ہے. انسان کی ساری زندگی، جو یہ جڑی ہوئی مٹی آپ دیکھ رہے ہو، اس کو پانی لگ جائے، زخم لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو یہ پھر دوبارہ جڑ جاتی ہے، دوبارہ پھر سے اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ روح جمادی نے اسے جوڑ رکھا ہے. اس روح کا کام اس کو جوڑنا تھا. اب جہاں آپ بلڈنگیں دیکھتے ہیں، یہ بنی ہوئی دیواریں، یہ بنی ہوئی عمارتیں روح جمادی کی وجہ سے ہیں. لیکن اسی روح کو ہم دوسری مخلوق میں بھی دیکھتے ہیں
چاہے کیڑے ہوں، چاہے مچھلیاں ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے گھاس ہو، چاہے عام مٹی ہو۔ مٹی کے حوالے سے آپ نے صوفیہ کرام سے بھی سنا ہے، اور ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے اور تمام جتنے بھی دوسرے مسالک سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے مسالک کے علماء سے یہ چیز سنی ہوئی ہے کہ ایک زندہ زمین ہوتی ہے، ایک مردہ زمین ہوتی ہے۔ مردہ زمین اور زندہ زمین کی مثال سے انسان کو ایمان کی نوعیت سمجھائی گئی ہے۔ مختلف کتابوں میں اس بات کے اشارات ملتے ہیں، اس بات کی تحریریں ملتی ہیں۔ تو زندہ زمین وہی ہے جس کے اندر روح جمادی موجود ہے، اور مردہ زمین وہ ہے جس سے روح جمادی بھی نکال دی گئی ہے۔ تو یہ پہاڑوں میں، ان پتھروں میں، یہ پانی میں، پانی کے ان قطرات میں روح جمادی شامل ہے۔ روح جمادی کا کمال ہے کہ یہ پانی جڑا ہوا ہے۔ اسے آپ سمندروں کی صورت میں دیکھتے ہیں، دریاؤں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور مختلف صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سارا روح جمادی کا کمال ہے جس نے اسے جوڑ رکھا ہے، اور یہی روح جمادی انسان کے وجود کو بھی جوڑے ہوئے ہے۔ اب جو دوسری روح ہے وہ روح نباتی ہے۔ یہ روح نباتی بھی جانداروں میں موجود ہے، تمام جانداروں میں موجود ہے، یہ انسان میں بھی موجود ہے۔ اسی روح نباتی سے ہم نباتیاتی پہلو ہمارے عیاں ہوتے ہیں۔ ہمارا پروان چڑھنا، ہمارا بڑا ہونا، ہمارے جثے کا پھیلنا، ہمارے اس جسم کا پھیلنا، اس کا بڑھنا، اس کا بڑا ہونا، پھر اس کا کمزور ہونا، یہ سارا روح نباتی کا کمال ہے۔ روح نباتی نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، تبھی تو یہ کبھی بڑی ہوتی رہتی ہے، کبھی پھولتی پھلتی اور موٹی ہوتی رہتی ہے ہماری جان، اور کبھی یہ ہمارا جسم سکڑنے لگتا ہے جب بڑھاپا آنے لگتا ہے۔ روح نباتی جب کمزور ہونے لگتی ہے، جب یہ روح نباتی آہستہ آہستہ اپنی جان کھونے لگتی ہے، تو جسم بھی لاغر کمزور ہونے لگتا ہے۔ پھر کوئی زخم لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ مشکل سے بھرنے لگتی ہے۔ اس طرح باقی جو جانور ہیں ان میں بھی یہ روح نباتی موجود ہے۔ یہ پودوں میں موجود ہے، یہ درختوں میں موجود ہے، یہ پھولوں میں موجود ہے، یہ کائنات کے اور بہت سارے اس زمین کے نظاروں میں موجود ہے۔ لیکن یہ روح نباتی پانی میں نہیں ہے، کیونکہ پانی وقت کے ساتھ بڑھتا نہیں ہے، وقت کے ساتھ گھٹتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر پانی کہیں خشک ہوتا ہے تو خشک ہونے کا فارمولہ بھی روحانی حساب سے کچھ اور ہے، جو کبھی کسی دوسرے موضوع میں آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تین ارواح جو ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان ارواح کے فنکشن کیا کیا ہیں۔ اب تیسری روح جو ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ روح حیوانی ہے، جس سے ہماری خواہشات وابستہ ہیں، جو ہمارے اندر خواہشات کو پروان چڑھاتی ہے۔ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اور بڑے ہونے کے بعد بڑھاپے تک، ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہمارے اندر خیالات ہیں، خواہشات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ایک عجیب سا عالم ہماری ذات میں بپا ہے۔ یہ سارا روح حیوانی کا کمال ہے۔ یہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ گھاس پھوس میں نہیں ہوتی ہے، یہ درختوں میں نہیں ہوتی ہے، یہ اور جتنی بھی زمین سے نباتیات اگتی ہیں، اگنے والی چیزوں میں یہ چیز نہیں ہے، روح حیوانی نہیں ہے، لیکن یہ جانوروں میں موجود ہے، یہ انسان میں بھی موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب انسان میں یہ تین ارواح موجود ہیں اور باقی بھی اس روح زمین کی دوسری مخلوقات میں بھی یہ تینوں ارواح موجود ہیں، تو انسان کو فرق کیا دیا ہے؟ اب صاف ظاہر ہے اس میں جو روح
عرضی والے ہیں ان کی زندگی جانوروں کی اسی زندگی ہے، آئے کھایا پیا اور پھر مر گئے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بس اپنی مرضی سے جیے، اپنی خواہشات کے مطابق جیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جیتے رہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کا جو رہن سہن ہے، ان لوگوں کا جو حاصل وصول ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے جانوروں کا سا ہے۔ اسی لیے جو روح سماوی والے ہیں وہ اپنی سماوی روح کے نور سے اپنے اندر کی ان تینوں ارواح کو منور کرتے ہیں اور یہ خلافت کی معراج میں اپنی ان ارواح کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ ان کی خواہشات بھی پابندی میں ہوتی ہیں، ان کی خواہشات ان کی روح سماوی کے ماتحت ہوتی ہیں، اور ان کا بڑھنا تو حلال چیزوں سے بڑھوتری لے لیتے ہیں، اگر حلال چیزیں میسر نہ آئیں تو اپنی بڑھوتری کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، یعنی روح نباتی کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور روح جمادی جس نے انہیں جوڑ کے رکھا ہے اسے کبھی پلیت نہیں ہونے دیتے، اپنے جسم کو پاک بھی رکھتے ہیں۔ لہذا روح سماوی والے اپنی ذات کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنی ذات کو نور سے مزین رکھتے ہیں، اور ان کا ہی کام ہے کہ یہ روح ارضی والوں کی ارواح کو بھی، ان کی ذات کو بھی اور ان کی زندگی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے نور سے منور کریں، اور ان کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف لے کے آئیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ لے کے آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں لے کے آئیں۔ یہ تینوں ارواح جو انسان میں مزید رکھی گئی تھی ان کے حوالے سے ابھی ہم نے گفتگو کی، آگے ہم گفتگو کریں گے کہ اس خلیفے کی ترکیب میں اللہ تعالیٰ نے قلب کے کیا مراحل رکھے ہیں، نفس کے کیا مراحل رکھے ہیں، اور مزید کیا کیا لطائف جو اس جسم میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انسان خلافت کے منصب کو پہنچا ہوا ہے اور تمام پوری دنیا کی کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل ترین ہے، اشرف ترین ہے۔ اس کے اشرف اور افضل ہونے کے جو باقی کمالات اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جانیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ جزاک اللہ۔